اس لیے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ سب بعد میں آیا، یاد رکھیں۔ تو پہلے شروعات میں جو نزول قرآن کا ہوا، اور 13 سال کا اگر ہم معاملہ لے لیں تو جب اللہ نے توحید، رسالت اور آخرت کے علاوہ جس چیز کا تذکرہ کیا، 2 پوائنٹ جس پہ ایمفسائز ہوا: اللہ سے انسانیت کا رشتہ جڑ جائے، شرک نہ کرے، اور دوسرا انسان اپنے سماج میں دوسرے انسان سے، جانوروں سے اور ماحولیات کے ساتھ کیا سلوک کرے، اسی کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ پھر وہ انسان بھوکا ہو سکتا ہے، ننگا ہو سکتا ہے، مظلوم ہو سکتا ہے، غلام ہو سکتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یتیم ہو سکتا ہے، کیا سلوک کیا، اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ حج سورہ نمبر 22 اس کی آیت نمبر 77 میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، فرمایا اور کہا: یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لاؤ، رکوع کرو، رکوع کیا کرو، واسجدوا، اور اللہ کے سامنے سجدے کرو، واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور خیر کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ کیا کیا؟ نماز کے بعد ایمان لاؤ، اے ایمان لانے والو، نماز قائم کرو، مطلب رکوع کرو، سجدے کرو، اور وافعلوا الخیر، اور خیر کے کام کرو۔ خیر کے کام کیا ہو سکتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہو سکتی جو خیر کام ہے، اور خیر کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، آخرت میں اور دنیا میں کامرانی پاؤ، جو ہے کامیاب ہو جاؤ، اس کے لیے تم وفعلوا الخیر، اور اچھے اچھے کام کرو، خیر کے کام کرو، یاد رکھیے۔ اور سب کچھ اس میں آ سکتا ہے، سارے خدمت خلق کے شعبے جو دنیا چلاتی ہے، افسوس ہم بھول گئے، وہ سارے وفعلوا الخیر کے اندر آ جاتے ہیں۔ تمام اچھے کام جو بھی دنیا میں سکتے وہ سب تم کرو مسلمان، اور ہم نہیں کریں گے تو کون کریں گا؟ بات بھی تو صحیح ہے، ایمان لانے والا اگر یہ کام نہیں کرے گا تو کون کرے گا پھر؟ اس لیے کہ ہمیں تو پتا ہے مرنے کے بعد ہمیں بدلہ ملنے والا ہے۔ دنیا تو اس لیے جیتی ہے کہ انہیں مرنا ہے، تو اس کے بعد وہ سمجھتے کچھ بھی نہیں اس کے بعد۔ ہم وہ قوم ہے جنہیں پتا ہے کہ ہم کو اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ جب ہمیں پتا ہے بدلہ ملنے والا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ترسنے والے لوگ ہیں، اس لیے کہ ہم تو امید کرتے ہیں اپنے رب سے کہ اس کا ہمیں بدلہ ملنے والا ہے، اور بہتر سے بہتر، جس کو ہم دنیا میں چھوٹا سمجھتے ہیں، پتہ نہیں آخرت میں کتنا کچھ مل جائے گا اس کے بدلے میں۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 میں فرماتا اور کہتا ہے: لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ کوئی نیکی نہیں کہ جو تم اپنا جو چہرہ جو ہے مشرق کی طرف پھیرو یا مغرب کی طرف۔ اصل یہ آیت جو نازل ہوئی تھی جب اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکے سے جو ہے مدینہ گئے، اور کم و بیش 13 یا 17 مہینے نماز جو ہے بیت المقدس کی طرف، قبلہ اول جس کو کہتے ہیں، مسجد اقصیٰ کی طرف کر کے پڑھی۔ اس کے بعد جب چہرہ پھیر دیا تو یہود و نصارہ نے مذاق اڑا اور کہا: یہ کیسا نبی ہے تمہارا، کبھی ادھر چہرہ کبھی ادھر چہرہ، نماز میں یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ نے اس کے رد میں ایک جواب دیا اور کہا: لیس البر، یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم جو ہے چہرہ مشرق کی طرف پھیرو یا مغرب کی طرف پھیرو۔ آگے فرمایا مغربی، ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، اور بر اور نیکی تو یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور روز آخرت پر۔ پھر فرمایا یوم الآخری والملائکتی، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وہ کتبی اور اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، والنبیین اور اس کے انبیاء پر ایمان لاؤ، وآتی المال علی حبہ ذی القربى، اور مال سے محبت ہونے کے باوجود بھی اس کو خرچ کرو اپنے رشتہ داروں پر، والیتامی اور یتیموں پر، والمساکین اور مسکینوں کے اوپر، وابن السبیل اور مسافروں پہ خرچ کرو، والسائلین اور وہ لوگ جو تم سے مانگتے ہیں، وفی الرقاب اور گردنوں کو چھڑانے کے اندر کرو، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو۔ پھر فرمایا وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور اپنے اگر وعدے کرتے ہو تو وعدوں کو پورا کرو، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اور صبر کرے تنگ دستی میں، لڑائی میں اور دکھ اور مصیبت کے اندر، وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اور اللہ نے فرمایا یہی لوگ اپنے دعوے میں در حقیقت سچے ایمان کے، اور یہی لوگ در حقیقت تقوی والے ہیں۔ تو دیکھیے اس آیت کے اندر جو باتیں آئی، دیکھیے نیکی یہ نہیں کہ تم چہرہ کدھر کرتے ہو، مشرق یا مغرب کی طرف، نیکی یہ کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اور ایمان لاؤ جو ہے اس کے بعد جو ہے تم آخرت پر، فرشتوں پر، اس کے بعد اس کے نبیوں پر، اور مال سے محبت ہونے کے باوجود خرچ کرو اپنے رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، یتیموں پر۔ دیکھیے بات بیان کی، پھر اس کے بعد بیان کیا اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ دیکھیے آپ یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہے، جس کو ہم سوشل سروسز سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کے لیے محنت کرنا، مشقت کرنا، کچھ دینا، مسکینوں کو، محتاجوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، یتیموں کو، جس چیز کو ہم جو آسان سمجھ رہے، اللہ رب العزت نے نماز اور زکوٰۃ سے پہلے ان باتوں کو گنوایا
کہ محبت کے باوجود مال خرچ کرتے ہیں، وہاں وہاں جان کر رب نے جو حکم دیا ہے، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تکلیف مصیبت اور بیماریوں کے اوپر، کہا یہی لوگ در حقیقت سچے ہیں اپنے ایمان کے دعوے میں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور حقیقت میں تقوی والے لوگ یہی یاد رکھیں۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی، جو نعمتیں دی یاد رکھیے، جن جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں نعمتیں دی ہے، اس نعمتوں کے بدلے ہم ان لوگوں کی مدد کریں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ اللہ نے اگر کوئی نعمت مجھے اور آپ کو دی ہے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ان نعمتوں سے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، ان نعمتوں کے بدلے ہم ان لوگوں کی مدد کریں جن کو اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں نہیں نوازا ہے۔ یاد رکھیں، یہ بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ہمیں دی ہے، اگر اس نعمت کے بدلے ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت نہیں کرتے ہیں، اس کا مطلب ہم اللہ کی دی گئی نعمتوں کا بھی شکر برابر ادا نہیں کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس کے بدلے میں ہم دوسرے بھائی کی اگر مدد نہیں کرتے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا بھی ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ اس بات کو اللہ رب العزت نے دیکھیے اپنے کلام میں کیسے فرمایا، حالانکہ ایسی سینکڑوں آیتیں، یاد رکھیے سینکڑوں ہے، اس میں سے صرف میں کچھ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے سمجھنے کے لیے کتنی اہم بات ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس کے بدلے ہم بھی لوگوں کو سہولت عطا کریں ان نعمتوں کے شکرانے میں۔ دیکھیے اللہ فرماتا سورہ بلد سورہ نمبر 90 آیت نمبر 8 سے لے کر 20 میں اللہ نے کہا اور فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں آنکھیں نہیں دی دیکھنے کے لیے، نعمت گنوا رہا ہے، ولسانا وشفتین، اور کیا ہم نے زبان اور تمہیں جو ہے ہونٹ عطا نہیں کی جس سے تم جو ہے بات کرتے ہو، زبان اور ہونٹ مل کر بات کرتے ہیں انسان کی، شفتین وہدیناہ النجدین، اور کیا ہم نے تمہیں دو راستے نہیں بتا دی، حق والا راستہ اور باطل کا راستہ، سچ کا راستہ اور جھوٹ کا راستہ، رحمان کا راستہ اور شیطان کا راستہ، تو ہم نے کیا تمہیں دو راستے نہ بتا دیے؟ پھر اللہ فرماتا ہے فلا اقتحم العقبہ، اور اس کے بعد تو نے وہ گھاٹی پار نہیں کی۔ درحقیقت گھاٹی سے یہاں مراد وہ اعمال جو ابھی آگے بولے جا رہے ہیں، یہ اعمال انسان اپنے اوپر بہت مشکل سمجھتا ہے، گراہ سمجھتا ہے، اس لیے اس کو گھاٹی کہا گیا، چڑھائی کہا گیا، مشکل درہ کہا گیا۔ تو پھر فرمایا دیکھیے پہلے گنائے نعمتوں کو جو دیے جسمانی، پھر کہا کیا تو نے وہ گھاٹی پار نہیں کی؟ پھر فرمایا وما ادراک ما العقبہ، اور تجھے کیا پتا ہے کہ وہ گھاٹی کیا ہے، وہ درہ اور وہ مشکل والی چیز کیا ہے، وہ چڑھائی کیا ہے؟ فک رقبہ، وہ ہے کسی غلام کو آزاد کرنا۔ بہت مشکل جاتا ہے، صحابہ کے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے تو انہیں آزاد کرنا بہت بڑی نیکی تھی، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تجھے نعمتیں عطا کی اور تو گھاٹی کو نہیں پار کرتا، تو ان اعمال کو جو ابھی بیان کی جا رہی ہے اس کو بہت مشکل سمجھتا ہے۔ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، کسی غلام کی گردن آزاد کرنا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور بھوک والے دن کسی مسکین کو کھانا کھلانا، یہ گھاٹی جس کو ہم بہت مشکل سمجھتے ہیں۔ یتیمن ذا مقربہ، اور اپنے رشتہ دار یتیم کی مدد نہیں کرنا۔ پھر فرمایا او مسکینن ذا متربہ، اور مسکین کی مدد نہیں کرنا۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور پھر فرمایا اور اس کے بعد جو ہے پھر ایمان لاتا اور جو ہے اس کے بعد جو ہے صبر کرتا اور شفقت اور رحم کا سلوک دوسروں کے ساتھ کرتا۔ تو دیکھیے یہاں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں گنوائی، ہونٹوں کے بارے میں کہا، زبان کے بارے میں کہا، آنکھوں کے بارے میں، ان نعمتوں گنواتے اللہ رب العزت دیکھیے کیا بیان کر رہا ہے کہ تو نے اس گھاٹی کو پار نہیں کیا۔ کیا ہے وہ گھاٹی جس کو ہم مشکل سمجھتے ہیں؟ غلام کو آزاد کرنا، بھوک کے دن مسکین کو کھانا کھلانا، کسی جو ہے معذور اور محتاج کو مانگنے والے کو عطا کرنا، کسی یتیم کو جو خرابتدار میرا رشتہ دار ہے اس کی مدد کرنا، پھر اس کے بعد وہ ایمان لاتا، پھر صبر کرتا اس ایمان کے بعد، اور جو ہے پھر فرمایا کہ اور اچھا سلوک اور شفقت کا معاملہ کرتا۔ اولئک اصحاب المیمنہ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے ہاتھ والے ساتھی بننے والے، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے، رائٹ ہینڈ والے لوگ ہونے والے ہیں۔ آگے فرمایا والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور وہ لوگ اللہ فرماتا جس نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ وہ تو ہوں گے الٹے ہاتھ والے لوگوں میں، جہنمی لوگوں میں، علیہم نار مؤصدہ، اور بند کی ہوئی آگ ان کو گھیرے ہوئے ہوں گی۔ تو دیکھیے یہاں جو ہے اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں گنوایا، اس کے بعد کا اس نعمتوں کے بدلے میں انسان دوسرے انسان کی تو مدد کر، وہ ایک غلام ہو سکتا ہے، وہ تیرا جو ہے یتیم جو ہے رشتہ دار ہو سکتا ہے، وہ کوئی مانگنے والا ہو سکتا ہے، وہ ایک بھوکا انسان ہو سکتا ہے جس کو تو کھلائے اور پلائے، یہ سب کر، تو پھر تو نے جو اس گھاٹی کو پار کر لیا، اور پھر ہو ایمان والا، اور پھر جو ہے وہ لوگوں پر رحم اور شفقت کرتا ہے، خود صبر کرتا ہے، تو ایسے لوگ سیدھے ہاتھ والے لوگوں نے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ رب العزت نے لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کو
تعلق جڑا دیا جنت میں جانے سے، کہا وہی لوگ جو ہے سیدھے ہاتھ والے لوگ ہوں گے، اور جو کفر کرے، انکار کرے اللہ کی آیتوں کا، وہ الٹے ہاتھ والے لوگ ہوں گے، اور وہ گھیری ہوئی آنکھ میں بند کر دی۔ اس لیے میں نے کہا اسلام اور خدمت خلق کا بڑا گہرا تعلق ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ ایک مومن کے تعلق سے اللہ دیکھیے ان صورتوں کے اندر جو بالخصوص مکی صورتیں ہیں، ہر بار کچھ نہ کچھ انسانیت کے تعلق سے تذکرہ کرتا ہے، اور پھر ایمان کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس کے بعد مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، ایسے تذکرے آئیں گے ہمیشہ۔ گویا یہاں جس چیز کو ہم نے آسان سمجھ لیا، بندوں کے حق مارتے ہیں، ان کا حق نہیں دیتے، جبکہ خدمت خلق انسانیت کے ہمیں کرنا ہے، یہاں اللہ رب العزت نے وعید سنا دی ان لوگوں کو جس کو اللہ نے نعمت دے رکھی ہے، اس نعمت کے بدلے وہ دوسروں کو جو ہے مدد نہیں کرتے۔ اور ایسی سینکڑوں آیتیں یاد رکھیے قرآن کے اندر موجود ہیں جس میں خدمت خلق میں غلام کو کھانا کھلانا، یتیم کو حق دینا، مسکین کو، اسی طرح مصیبت زداؤں کی مدد کرنا، مظلوموں کی مدد کرنا، اور بہت ساری باتیں بہرحال قرآن اس بارے میں کہتا ہے۔ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث آتی ہے جو متفق علیہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی اور فرماتے اور کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، ہر ایک مسلمان پر صدقہ یعنی نیکی کرنا لازم ہے، ہر ایک مسلمان پر صدقہ یعنی نیکی کرنا لازم ہے۔ صحابہ نے پوچھا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایسا نہ کر سکے تو، نیکی نہ کر سکے تو کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا تو وہ اپنے ہاتھ سے کام کرے اور جو ہے خود کو اور دوسروں کو نفع پہنچائے۔ اگر وہ نیکی نہ کر سکے تو پھر وہ کیا کرے؟ ہاتھ سے اپنے کام کرے، کام کر کے خود کو اور دوسروں کو نفع پہنچائے، اور پھر صدقہ کرے اس میں سے۔ صحابہ نے کہا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو، اگر وہ انسان یہ بھی نہ کر سکے تو آپ نے فرمایا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو کسی مجبور یا حاجت مند کی مدد کرے۔ مطلب اگر وہ کما کر کسی کی مدد نہیں کر سکتا ہے تو فزیکل اللہ نے طاقت دی ہے تو وہ کیا کریں گے؟ جسمانی طور سے مدد کریں گے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا خدمت خلق ہے تو پیسہ کہاں ہے، پیسے کی ضرورت ہی نہیں بھائی، کما کر سکتے ہو تو کرو، ہاتھ سے کر سکتے ہو کرو، جسم سے کر سکتے ہو کرو، پہچان سے کر سکتے ہو کرو، اپنے وسیلوں کے ذریعے کر سکتے ہو کرو۔ تو کہا تو پھر وہ کیا کرے؟ اگر اس کے پاس طاقت نہیں کما کے کرنے کی تو وہ کیا کرے؟ پھر اس کا دوسرا کام کرنا ہے اس کو، وہ جو ہے کما کر کرے، وہ بھی نہیں ہے تو پھر جسم سے کرے۔ پھر اس کے بعد کہا جو ہے مجبور حاجت مندوں کی مدد کرے۔ صحابہ نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکتا رہے۔ کہا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو، مطلب کما کے بھی نہیں کر سک رہا، جسم سے بھی نہیں کر سک رہا، زبان سے بھی اگر نہیں کر سکتے تو کیا کرے پھر؟ تو کہا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو خود کم از کم برائی سے بچ جائے، اس لیے کہ اگر وہ برائی سے بچے گا تو یہ بھی اس کے لیے نیکی ہے۔ پھر وہ خود برائی سے بچ جائے، اس لیے کہ کم از کم اگر وہ برائی سے بچیں گا تو یہ بھی اس کے لیے نیکی ہے۔ تو یہاں دیکھیے کتنی زبردست بات بتائی گئی کہ ہم سب کو صدقہ اور نیکی کرنا ضروری ہے۔ کما کر کیجئے، کما نہیں سکتے جسم سے کیجئے، جسم سے نہیں کیجئے زبان سے کیجئے، زبان سے نہیں کر سکتے تو کم از کم خود برائی نہ کرے تاکہ اس سے سماج میں اچھا رہے۔ 4 سٹیجز سے چاروں بتا دیے گئے۔ ہر انسان کوشش کرے اللہ نے جو دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے بندوں اور اس کی خدمت کرے، خلق کی جو اللہ رب العزت نے بنائی مخلوق اس کی خدمت کرے، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے خدمت خلق یاد رکھیے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، خدمت خلق ساری انسانیت کی، ساری انسانیت کے لیے ہمیں خدمت کرنا یاد رکھیے۔ مسلمان کا شیوا طریقہ شعار یہی یاد رکھیے، پہچان ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت کرتا ہے، وہ انسانیت کی ضرورت ہوتا ہے، وہ انسانیت کی ضرورت بن جاتا ہے کہ انسانیت اس کے بغیر چل نہیں سکتی اگر مسلمان ساتھ نہ دیتے۔ لیکن آج ہم نے یہ شعبے کو کتنا آسان سمجھ لیا اور خدمت خلق کو مکمل ترک کر دیا، جس کی وجہ سے آج انسانیت پریشان ہے کہ ارے مسلمان ہے کس لیے؟ یہ ایک مصیبت نظر آ رہی ہے پوری دنیا میں، یہ جو ہے بیماری کی وجہ یہ نظر آ رہے ہیں، بھوکمری کی وجہ یہ نظر آ رہے ہیں، دنیا میں غربت کی وجہ یہ نظر آ رہے ہیں، دنیا کے اندر دہشت گردی کی وجہ یہ نظر آ رہے ہیں، ہر قسم کی برائیوں کی وجہ مسلمان نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم انسانیت کی ضرورت نہیں بن بیٹھے، یاد رکھیں نہیں بن بیٹھے۔ ایک جرنلسٹ تھا، اس نے بڑا پیارا تذکرہ کیا تھا اسلام اور مسلمانوں کی خدمت خلق کے تعلق سے۔ وہ جو ہے بخارا کی ایک مسجد میں گیا، بخارا جو ایک شہر ہے ازبکستان کا، وہ مسجد ایک صحرا میں، ایک بالکل جس کو ہم کہیں گے ریگستان کی ایک بیچ علاقے میں بنی تھی، اور مسجد پہ ایک بہت اونچا بہترین مینار ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے مسجد ہے، اور مینار کے اوپر سارے مینار پہ ایک بہترین کیلیگرافی انداز میں اللہ 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 پورا ایسا لکھا ہوا ہے۔ مسجد کے اندر جاتے ہی وہاں پانی کے چشمے ہیں، یہ بالکل حال ہی کی بات ہے اس نے جو وہ کیا تھا، جو کہ ظاہر سی بات ہے مسجد بنی ہوئی جو آج سے تقریباً کم بیش 800 سال پرانی مسجد ہے، مسلمانوں کی جب حکومتیں ہوا کرتی اس زمانے میں بنی ہے، پانی ہے، سرائے ہے، گھوڑے باندھنے کی جگہ آج بھی موجود ہے جہاں گاڑیاں پارک ہوتی ہے لوگوں کی، جا کے جس زمان گھوڑے تھے تب بنا تھا وہ۔ اسی طرح اس میں ایک اسپتال ہے، اس کے اندر جو ہے ایک لائبریری ہے، کتاب خانہ ہے، اس کے اندر بچوں کے لیے ایک مدرسہ ہے۔ وہ غیر مسلم تھا، وہ جب وہاں گیا تو کہا مسلمان ایک ایسی قوم تھی
کہ جنہوں نے اپنا رب کا جو ہے ایڈورٹائزمنٹ بھی دیکھی کتنے بہترین انداز سے کیا. بولے ایک صحرا میں ایک مسجد کا ایک مینار دیکھ کے انسانیت کو لگ گیا ہے کسی انسان کو جو مسافر ہے, ارے کوئی نہ کوئی انسان ہے, اور وہاں ایڈورٹائزمنٹ کیا ہوا ہے اس کے رب کا, اللہ 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 لکھا ہوا ہے, کہ سمجھ جائے کچھ نہ کچھ مسلمانوں سے تعلق چیز ہے, اور اپنے رب کا ایڈورٹائزمنٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں. اور اسے پتا ہے جب وہ مسجد کے پاس آئیں گا اس کے جانوروں کو یہاں پانی ملنے والا ہے, اس کو راحت اور سکون حاصل کرنے کے لیے ایک سرائے ملنے والا ہے, اس کو پتا ہے کہ اگر علم حاصل کرنا ہے تو کتابوں کی ایک لائبریری ضرور ہوں گی, اسے پتا ہے کہ ہر مسجد میں